ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو تیری چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو تیری چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنی دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا رحمت علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرے عزیزوں، آج رجب المرجب کی 5 تاریخ، آنے والا کل کا جو دن ہوگا وہ رجب کی 6 تاریخ، جسے ہم اہل ہند عرس خواجہ غریب نواز کے طور پر منایا کرتے ہیں، اور غریب نواز کے عقیدت مند، غریب نواز سے محبت کرنے والے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، دعا کریں رب تبارک و تعالی ان اچھے اور سچے نیک بندوں سے ہم سبوں کی والہانہ عقیدت و محبت کو قائم رکھے، اور ان کا فیضان کرم ہم سبوں کو دنیا میں بھی نصیب ہو، ساتھ ہی ساتھ ان کا ساتھ، ان کی نسبت آخرت میں بھی ہم سبوں کو نصیب ہو. میرے عزیزوں، خواجہ خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی محتاج تعارف نہیں، یوں کہیے کہ اہل ہند کے مسلمانوں پر خصوصی طور پر خواجہ خواجہ سلطان الہند کا بہت بڑا احسان ہے. آج اہل ہند، ہندوستان میں بسنے رہنے والے مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مذہب اسلام کا پیروکار کہتے ہیں، ہر مسلمان جو یہاں بستا ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا مقروض ہے. اگر سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان تشریف نہ لاتے تو اس باغ میں بہار نہ آتا، یہاں کے چمن قال اللہ و قال رسول کی صداؤں سے نہ لہلاتے، اور یہاں کے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اس طرح کے شہدا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اس طرح کے شاید غلامی کا شرف حاصل نہ کر سکتے. غریب نواز ہندوستان میں آئے، کیا لے کر کے آئے؟ میرے عزیزوں، زندہ میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں. آنے والے باہر سے ہندوستان بہت سے آئے، کئی لوگ آئے باہر سے آئے، ہندوستان میں رہے، ہندوستان میں آباد ہوئے، ہندوستان میں پروان چڑھے. لیکن میرے عزیزوں، اوروں کے آنے کا طریقہ اور رہا،
خواجہ خواجگاہ کے آنے کا طریقہ اور رہا. پہلے بھی بہت سارے آئے مگر ان کا حال یہ رہا کہ جب وہ آئے تو اپنے ساتھ بم لے کر کے آئے, بارود لے کر کے آئے, تلوار لے کر کے آئے, ہتھیار لے کر کے آئے. مگر جب میرے خواجہ ہندوستان آئے تو بم بارود تلوار نہیں بلکہ ساتھ میں جائے نماز لے کر کے آئے, تسبیح لے کر کے آئے اور محبت کا وہ پیغام لے کر کے آئے کہ جب انہوں نے اس محبت کے پیغام کو عام کیا تو ایک نہیں, دو نہیں, ہزار نہیں بلکہ ہزار لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے نظر آئے. غریب نواز کون؟ میرے عزیزوں, نام ان کا کیا؟ معین الدین حسن. غریب نواز تو لقب ہے. غریب نواز کا مطلب کیا؟ غریبوں کو نوازنے والے, غریبوں کو نوازنے والے, غریبوں کو نوازنے والے. میرے عزیزوں, غریب نوازی, غریب نواز کی ایسا نہیں کہ جب ہندوستان آئے تب ظاہر ہوئے, جب ہندوستان آئے تب غریبوں کو نوازنا شروع کیا. خواجہ خواجگاہ سلطان ہند خواجہ فرید رضی اللہ تعالی بچپنے ہی سے ان کے دل میں غریبوں کی محبت, غریبوں کا درد, غریب نوازی بچپن ہی سے پائے جاتے تھے. جیسے جیسے پروان پر چڑھے غریبوں کی محبت آتی گئی, غریب نوازی بڑھتی گئی. یہی کارن رہا, یہی سبب رہا کہ دنیا آج ان کو غریب نواز کے نام سے جانتی ہے. غریب نوازی کا حال کیا تھا؟ بچپنے ہی میں والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھا, حصے میں ترکے میں کیا ملا؟ ایک باغ اور ایک پنچک کی روایت بڑی مشہور ہے. خواجہ خواجگاہ اسی باغ کی رکھوالی کرتے, دیکھ ریکھ کرتے, اسی باغ کی نگہبانی کرتے, اسی باغ کی باغبانی کرتے, وہی رہا کرتے. چلتے چلاتے ایک مجذوب بزرگ جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی, حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اس باغ میں تشریف لائے. اس نے دیکھا کچھ ہے, پھل کھانے کو کچھ ہے. غریب نواز بچپنے کی عمر میں سب سے بہترین پھل جو ان کے باغ میں موجود تھا لا کر کے پیش کیے. اس سے اتنا خوش ہوئے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی نے کہ اپنے قصے سے, اپنے تھیلے سے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اسے منہ سے چبانے کے بعد خواجہ خواجگاہ سلطان ہند کو دیتے, بیٹا اسے کھا لے, اسے کھا لے. جیسی روٹی کا ٹکڑا غریب نواز اپنے منہ میں ڈالے, چبائے, حلق سے نیچے اترا, ان کے اندر عجب کیفیت کاری ہوئی. دنیا سے بے رغبتی بڑھی, ایسی بے رغبتی بڑھی کہ سارا باغ غریبوں میں, مسکینوں میں, بے سہاروں میں تقسیم کر دیے اور راہ خدا میں نکل پڑے. گویا حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ظاہراً تو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا تھا مگر وہ ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا, میں کہہ سکتا ہوں ایک نور کا ٹکڑا تھا, جس کی وجہ سے غریب نواز کے جسم کے اندر نورانیت آئی, ذہن کے اندر وہ کیفیت پاری ہوئی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے راہ خدا میں خود کو سپرد کر دیا اور سلوک اور مجاہدہ کے سفر طے کرنے لگے. طے کرتے کرتے بڑا لمبا عرصہ گزرا اور جب اس منزل, اس مقام پہ پہنچے, اس منزل و اس مقام پہ پہنچے جہاں سے تو من شدم منتو شدی کا حال ہوتا ہے, جہاں سے سرکار کی حدیث کے مطابق من کان للہ کان اللہ لہو کا مقام آتا ہے. جب اس مقام پہ پہنچے غریب نواز نے ہندوستان کی بادشاہت عطا کی, ہندوستان کی بادشاہت عطا کی گئی. میرے عزیزوں, جس زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نواز کو
ہندوستان کی بادشاہت عطا کی. ایسا نہیں کہ اس زمانے میں صرف یہی اللہ کے بندے اللہ والے تھے, یہی ولی تھے, یہی اللہ کے دوست تھے, یہی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. نہیں, اور بھی بہت سارے نیک خدا کے بندے اس وقت اس فرض گیتی پر موجود تھے, مگر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں میں غریب نواز کو ہندوستان کی بادشاہی عطا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا, لوگوں جو غریب نواز کا مقام ہے, غریب نواز کا مرتبہ ہے, یہی کہنا ہے کہ غریب نواز کو ہی ہندوستان کی بادشاہت عطا کی جائے. ہندوستان کے غریبوں, ہندوستان کے بے سہاروں, ہندوستان کے لوگوں کی مدد کے لیے ہندوستان تشریف لائے, ہندوستان تشریف لائے. پیشہ کیا تھا, طریقہ کیا تھا, ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے ہاں سب برابر, ان کے ہاں سب ایک. وہ کھانے کے لیے نہیں, کھلانے کے لیے آئے تھے, وہ لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے آئے تھے. اسی لیے ان کی بارگاہ میں مسلمان بھی آتے, ہندو بھی آتے, سکھ بھی آتے, عیسائی بھی آتے, ہر دھرم کے لوگ آتے, ہر قوم کے لوگ آتے, ہر مذہب کے لوگ آتے. اور غریب نواز اپنے در سے, اپنے گھر سے, اپنی چوکھٹ سے کسی کو لوٹاتے نہیں تھے بلکہ سبوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے, سبوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے کہ رحمت للعالمین نے انہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کر کے غریب نواز بنا کر کے ہندوستان بھیجا تھا. غریب نوازی کے بے شمار واقعات جو خواجہ خواجہ سلطان الہند نے اپنی ظاہری حیات میں, ظاہری زندگی میں پیش کیا. بڑی مشہور واقعات. عید کا دن ہے, عید کا دن کیسا دن ہوتا ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. خوشیوں کا دن ہوتا, مسرت و شادمانیوں کا دن ہوتا. لوگ نئے نئے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں, نئے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں, عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے لباس میں ملبوس ہو کر کے, اچھے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں دیکھتے کیا ہے, ایک نابینا بچہ ہے, رو رہا ہے, جس پہ نیا کپڑا نہیں ہے, اچھے لباس نہیں ہے, بیٹھا رو رہا ہے. قریب گئے, جا کر کے پوچھتے بچے رونے کی وجہ کیا, رونے کا سبب کیا, آخر کیوں رو رہے ہو؟ سارے بچے نئے لباس پہنے ہیں مگر تو پرانے لباس میں, وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے کہا, اے پوچھنے والا انسان, میں بھی نئے کپڑے میں ملبوس ہو کر کے عیدگاہ کی طرف جاتا. اگر میرے باپ زندہ ہوتے میں بھی اور بچوں کی طرح خوش ہوتا. اگر میرے باپ زندہ ہوتے میں بھی خوشیوں میں اچھلتے کودتے مچلتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتا. اگر میرے باپ موجود ہوتے, مگر کیا کرو, داغ یتیمی نے مجھے اپنے آغوش میں لیا. میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا, میرے باپ موجود نہیں, سر پہ ان کا سایہ موجود نہیں. مجھے نئے کپڑے کون پہنائے گا, ساتھ میں لے کر کے عیدگاہ کون جائے گا؟ میں اکیلا ہوں, یتیم ہوں, میری حال پوچھنے والا کوئی نہیں. غریب نواز سے اپنا لباس دیتے ہیں, اپنے کپڑے پہناتے ہیں, پہنانے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کے عیدگاہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. یہی بچہ جو رو رہا تھا اب رو نہیں رہا بلکہ مسکرا رہا ہے, ہنس رہا ہے, دنیا کو بتا رہا ہے, اے دنیا والوں, تم اپنے لیے دیا کرتے ہو مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنے لیے نہیں, خدا کے مخلوق کے لیے دیا کرتے ہیں, خدا کے مخلوق کے لیے دیا کرتے ہیں. غریب نواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے وہ مقبول بندے ہیں جو کبھی بھی اپنے لیے نہیں جیے, مخلوق خدا کے لیے جیے, مخلوق خدا کے لیے جیے. یہاں تک کہ آج ہم اور آپ اپنے شریف جاتے لنگر دیکھتے ہیں نا, کہیں پہ چھوٹی دیگ ہے, کہیں پہ بڑی دیگ ہے, لنگر آج بھی جاری ہے. لیکن یاد کیجئے اس وقت کو, اس زمانے کو جب خواجہ خواجہ سلطان الہند سراپا موجود تھے, خانقاہ میں لنگر کا دور چلتا تھا, لنگر کا دور چلتا تھا, اور کوئی قید نہیں,
کہ مسلمان ہی کھائے، کوئی قید نہیں کہ صرف اپنے ہی کھائے، جو آ جاتا کھاتا، زائرین آتے، ملنے ملاقات والے آتے وہ بھی کھاتے، راہگیر آتے، مسافر آتے وہ بھی کھاتے، جتنے لوگ پہنچ پاتے سب کھاتے۔ یہی تک کہ یہ دور چلتے چلاتے جب بادشاہ اکبر کے زمانے تک آیا، اکبر نے دیکھا یہاں پہ لنگر اس طرح سے چلا کرتا ہے، اخراجات زیادہ ہے، تو بادشاہ اکبر نے کیا کیا تھا، 12 گاؤں لنگر کے لیے خاص کر دیا تھا، 12 گاؤں لنگر کے لیے خاص کر دیا تھا کہ اس گاؤں سے جو بھی جزیہ آئے، جو بھی ٹیکس کے طور پہ آئے، جو بھی غلے آئے، وہ سب کے سب لنگر میں خرچ ہوں گے، سب کے سب لنگر میں خرچ ہوں گے۔ بتانے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریب نواز ہے، وہ غریبوں کو نوازنے کے لیے آئے، کل بھی نواز رہے تھے، آج بھی نواز رہے ہیں، کل بھی لوگ ان کے گھر کا صدقہ کھا رہے تھے، آج بھی ان کے گھر کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، کل کا دن جو 6 رجب کا دن ہے، گھر میں فاتحے کا اہتمام کریں، لنگر کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے ان کی بارگاہ میں خراج پیش کریں، تحسین پیش کریں۔ یہ لوگ کا احسان ہے ہم اہل ہند پر، ان کا احسان ہے ہم سب مسلمانوں پر کہ ان کے آمد سے ہندوستان کے چمن میں بہار آیا، ہندوستان کے آگ میں بہار آئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اس احسان کو نہیں بھولنا ہے، بلکہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا ہے، فاتحے کی شکل میں ہو، لنگر کی شکل میں ہو، نذر و نیاز کی شکل میں ہو، میلاد کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو سکے ان کی بارگاہ میں خراج پیش کیجئے تاکہ ان کی محبتیں آپ سبوں کو نصیب ہوں۔ یہ انہیں کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا 90,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ غریب نواز نے ویسا اخلاق پیش کیا، ویسا کردار پیش کیا، ویسے طور طریقے پیش کیے جس بنیاد پر اپنے تو اپنے غیر بھی معتقد ہوئے، غیر بھی ان کی محبتوں کے قائل ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں بھی غریب نواز کی محبت پیدا ہوئی، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوئی، اس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوئی، اور جب خدا کی محبت دل میں آئی وہ باطل خداؤں سے منہ موڑ کر کے خدا کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوتا چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، کل کا دن خاص دن ہے، اللہ کے محبوب بندے سرکار غریب نواز سے فیض حاصل کرنے کا، اس لیے اپنے گھروں میں غریب نواز کے فاتحے لنگر کا اہتمام کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جس پیغام کو لے کر کے غریب نواز ہندوستان آئے، وہ پیغام کیا؟ غریب نوازی، غریب نوازی، غریبوں کو نوازنا، بے سہاروں کو نوازنا، یتیموں کو نوازنا، مجبوروں کی مدد کرنا، جس پیغام کو پھیلائے ہم اور آپ اس پیغام پہ عمل کریں۔ جہاں کہیں کوئی غریب ملے، بے گھر مانگے اسے دیجیے، اس کی مدد کیجیے، کوئی بے سہارا نظر آئے اس کا سہارا بن جائیے، کوئی بیمار ہو اس کی حالت کرسی کیجیے، عادت کیجیے۔ یہی غریب نواز کا طریقہ زندگی میں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی غریب نواز کے صدقے ہم سبوں کو بھی اپنے اپنے زندگیوں میں ان کے پیغامات کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریب نواز کا صدقہ دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔